الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تبارك وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب وقال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم۔ دیکھو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے اور ہمارے گاؤں کی مسجد میں الحمدللہ ثم الحمدللہ آج جمعے کا پہلا دن ہے۔ آج سے جمعے کی نماز یہاں شروع ہوئی، اب انشاءاللہ عیدین کی بھی نمازیں ہوں گی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی ہمیں اپنی عبادت کے لیے دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پورے جسم کو بنایا اور جسم کے اندر اپنے امر کو رکھا، اپنی روح کو رکھا۔ جسم کی غذا اللہ نے دنیا میں رکھی اور روح کی غذا اللہ نے اپنے ذکر میں رکھی۔ اللہ رب العالمین کسی بھی بندے کو اس لیے نہیں پیدا کرتا کہ وہ اپنی خرافات سے اور اپنی مرضی سے دنیا کے اندر زندگی جیے، بلکہ اللہ رب العالمین تو اس لیے پیدا کرتا ہے، فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین تو انسانوں کو اس لیے پیدا کرتا ہے، وہ جانچتا ہے، وہ پرکھتا ہے اور وہ اس کا انٹرویو لیتا ہے کہ کون شخص ایسا ہے جو اچھے عمل کرنے والا ہوگا۔ احسن عملا، اللہ فرماتا ہے تم میں دیکھنا یہ ہے کہ بہترین عمل کرنے والا کون ہوگا۔ جو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا حضرت آدم علیہ السلام کو اور تمام انبیاء علیہ السلام کو، تو ان نے تمام کے تمام نبیوں نے اور تمام بزرگان دین نے یہ دین کی دعوت دی کہ لوگوں اللہ کو پہچان لو، لوگوں اللہ کی مان لو، اور لوگوں اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اور اللہ نے جب قرآن کو نازل فرمایا تو اس میں بتا دیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے ہی تمہاری زندگی کو تمہیں پیدا کیا اور ہم ہی تمہیں موت دیں گے، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا اور ہم ہی تمہارے پیدا کرنے والے ہیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا ہم ہی تمہیں موت دیں گے۔ زندگی اور موت کا دینے والا اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پر قادر ہوں، تمہاری زندگی پر بھی میں قادر ہوں، تمہاری موت پر بھی میں قادر ہوں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، بس تمہیں اس لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے تاکہ تمہاری جانچ ہو اور تمہیں پرکھا جائے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون سا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں خطاب کے بیٹے جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو کہ دنیا کے اندر جو دین پر چلنے والے ہوں گے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، وہ دنیا سے جانے کے بعد وہی لوگ جنت میں جائیں گے، اس کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں گے ان کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی میں رہ کر کے کتنی پریشانیاں جھیلی اس امت کے لیے، اور یہ بھی بتا دیا کہ لوگوں تم دنیا میں آئے کس لیے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے۔ مسافر جب کہیں سفر کر کے جاتا ہے تو اسے اپنی منزل کی طرف لوٹنا ہوتا ہے، وہ اپنی
سفر جو طے کرتا ہے 1 دن کا 2 دن کا 10 دن کا 1 مہینے کا جو بھی سفر طے کرتا ہے اسے بالآخر اپنی منزل کی طرف لوٹنا ہوتا ہے، اپنے گھر کی طرف لوٹنا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مسافر ہو، تم سفر پہ نکلے ہوئے ہو اور اللہ نے تمہیں ذمہ داری دی ہے کہ تم دنیا کے اندر جاؤ اور میرے دین کو پھیلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ ذمہ داری تھی کہ جاؤ دنیا کے اندر لوگوں کو بتاؤ کہ میرا دین کیا ہے، لوگوں کو بتاؤ اللہ کی وحدانیت کیا ہے، لوگوں کو بتاؤ اللہ کے طریقے، اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا اور رسول کا طریقہ کیا ہے۔ جو بھی رسول یا نبی اس وقت میں آتے تھے، آپ جو بھی رسول رہتے تھے وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی دعوت دیا کرتے تھے اور وہ دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا لوگوں اگر میں تم سے ایک بار یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے، کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا بالکل سچ مانیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، آپ تو امین اور صادق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت میں جب میں نے یہ کہا کہ لوگوں میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے والا ہوں جو صرف اللہ رب العالمین کا عذاب ہے، اور وہ اس وقت میں ہوگا جب اللہ کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تم لوگوں کی کامیابی اسی میں ہے کہ تم اللہ کو اللہ مانو اور مجھے اللہ کا رسول مانو۔ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ تم لوگ جو عبادت کرتے ہو بتوں کی انہیں چھوڑ دو، وہ بت عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ لشرک عظیم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک کا گناہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین بخش سکتا ہے اس کی مرضی، لیکن اسے نہیں بخشے گا۔ شرک کے گناہ کو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں انہیں نہیں بخشے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا اور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا پتھر جو میرے لگا آ کے وہ میرے سگے چچا کا پتھر تھا، اس دین کی خاطر جو سب سے پہلے پتھر، اور جب میں نے دعوت دی تو سب سے پہلا پتھر میرے سگے چچا کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب نے کہا کہ کیا کم بخت تو نے اسی لیے ہمیں یہاں بلایا تھا، اسی لیے یہاں پہ ہمیں جمع کیا تھا، تیرے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب تو خود ہی برباد، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹیں گے اور تو خود برباد ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس محنت کو کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے رہے، آپ کوئی گالی دیتا تھا، کوئی آپ کے منہ پہ تھوکتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی صاف کرتے تھے، منہ کو چہرے کو صاف کرتے تھے، پھر بھی دعوت دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ایک دن میں 70 مرتبہ آ رہے دعوت دینے کے لیے کہ مسلمان ہو جاؤ، اللہ کو مان لو، اللہ کو پہچاننے والے بن جاؤ۔ یہ دعوت دینا یہ ایسا کام نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب اللہ کے، پھر بھی آپ دعوت دے رہے ہیں، اور اتنی آپ کو تکلیفیں دی جا رہی تھی، اتنی مصیبتیں دی جا رہی تھی، اتنی پریشانیاں دی جا رہی تھیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کو بد دعا کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے یا اللہ میری امت اس وقت میں نادان ہے، یہ مجھے جانتی نہیں، یا اللہ اسے تو معاف فرما۔ طائف کا منظر آپ نے سنا ہی ہوگا کہ طائف میں کتنی تکلیفیں آپ کو دی گئیں، طائف کے میدان میں کتنی تکلیفیں آپ کو دی گئیں، اور آپ کے جوتے رنگین ہو گئے خون کی وجہ سے، اور جب ان کے پتھر لگتا تھا جس جگہ سے خون نکلتا تھا وہ خون کو اپنے ہاتھوں سے لے کر کے چہرے پہ ملتے تھے، بدن پہ مل لیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر خون کا قطرہ زمین پہ گرا تو پورے شہر والے برباد ہو جائیں گے، یہ پوری قوم تباہ ہو جائے گی اگر محبوب کا قطرہ زمین پہ گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نبی آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیفیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جب کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے رات میں، اور نماز پڑھتے پڑھتے جب آپ نے سجدہ کیا تو سینے سے ایسی آواز آ رہی جیسے ہنڈیاں کھولتی ہے، رونے کی وجہ سے ایسی آواز ان کی ہو گئی جیسے ہنڈیاں کھولتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ آج میں بیوہ ہو جاؤں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی معافی کر دی پہلے ہی، آپ کے گناہ تو ہے نہیں،
اگر بائی چانس بائی اتفاق ہو بھی جائیں وہ بھی اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، پھر آپ اتنی تکلیفیں کیوں اٹھاتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ کیا میں یہ کہا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے بھائی ہمارے پاس کیا ہے؟ ہماری گارنٹی ہمارے گناہوں کی بخش گئے؟ ہمارے گناہ ایسے ہیں جو ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں ہمارے گناہ ہے ہی نہیں؟ کیا ہماری نیکی ایسی ہیں جو یقین سے کہہ سکتے ہیں ہماری نیکیاں ایسی ہیں کہ ہمیں بخشوا دیں گی؟ کیا ہمارے ایسے کام ہیں جو ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں ہماری نمازوں میں ہمیں اتنا یقین ہے کہ ہماری نمازیں سب سے زیادہ قبول ہو گئی ہیں، یہ ہماری نماز کافی ہمارے بخشوانے کے لیے؟ نمازیں بھی کام نہیں دیتی، نمازیں بھی کام نہیں دیتی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، کہ نمازیں کوئی کام کی نہیں ہیں، جو نیک کام کرے کوئی کام کے نہیں، حج کرنے والے کسی کام کے نہیں، جب تک کہ ان کے اندر ان کے دل کے اندر میں نہ بس جاؤں، جب تک کہ اللہ کا ڈر اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پورے جسم کو بنایا لیکن دل کو جو بنایا صرف اپنے لیے بنایا ہے۔ جسم کے اندر دو محبتیں جمع ہو ہی نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے دل کو بنایا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے دنیا سے بھی محبت ہے اور اللہ سے بھی محبت ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اس میں صرف ایک محبت رہ سکتی ہے، یا تو دنیا کی محبت اس کے اندر ہوگی یا پھر اللہ کی محبت اس کے اندر ہوگی۔ اور جس دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی وہ برائیوں سے بچے گا، اس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے رب سے ایمان والے، یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین، ایمان والوں سے خود کہتا ہے اللہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، کہ ایمان والوں اگر تمہیں اللہ کی مدد چاہیے تو نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ اسی تفسیر کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ ایسی نمازیں ہونی چاہیے جس سے اللہ راضی اور خوش ہو، ایسی نمازیں ہونی چاہیے جس سے اللہ کے رسول خوش ہو، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہو، ایسی نمازیں ہونی چاہیے۔ ایسی نمازیں سرسری والی نمازیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری نمازوں کی حالت میں 2-3 دن سے کئیوں کو دیکھ رہا ہوں میں، ادھر امام صاحب رکوع میں ہے، ڈائریکٹ یہاں سے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں، جب نماز میں قیام نہیں تو نماز کہاں کی؟ 13 چیزیں فرض ہیں نماز میں، جنہیں شرائط بھی کہتے ہیں، ایک روایت میں 14 ہیں، 13 زیادہ مشہور ہیں، اسی پہ علماء کا اتفاق ہے۔ جو باہر کی 6 ہیں ان میں بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا، نماز کا وقت ہونا، یہ چیزیں باہر جو ہم نماز نیت باندھنے سے پہلے والی ہیں۔ اور نیت باندھنے کے ترنت پہلا کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے کیا کرنا؟ قیام کرنا، یعنی اللہ اکبر، کھڑا ہونا۔ اگر امام رکوع میں ہے چاہے ہماری رکعت چلی جائے، ہمیں اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہونا، کم سے کم اتنی دیر جتنی دیر میں بآسانی اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، یا سبحان اللہ یا الحمدللہ ایک بار ایسا کہہ سکتے ہیں، اتنی دیر ہمیں کھڑا ہونا فرض ہے، چاہے ہماری رکعت چلی جائے۔ اور اس وقت میں رکعت بھی چلی جائے، چاروں رکعتیں چلی جائیں، قاعدہ ملے گا تب بھی ہمیں جماعت کا ثواب ملے گا، آخر کا قاعدہ ملے گا تب بھی ہمیں جماعت کا ثواب ملے گا۔ اللہ نے تو ہمیں بھیجا اس لیے کہ احسن عملا، اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمارے عمل اچھے ہیں۔ احسن، یہ جو احسان کا جو لفظ ہے، احسان اسی سے نکالا ہے اردو میں، حالانکہ احسان کا جو لفظ ہے وہ اللہ رب العالمین کی ایسی اطاعت کرنا کہ اللہ رب العالمین اس سے خوش ہو جیسا اللہ چاہتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک کا جو لفظ ہے قرآن میں صرف 9 ہی جگہ آیا ہے، اور ایسا بابرکت نام تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ رب، بابرکت ہے وہ مالک، بابرکت ہے اللہ جس کے ہاتھوں میں بیدہ، دونوں ہاتھ، حالانکہ اللہ رب العالمین سب چیزوں سے پاک ہے، بیدہ الملک، تمام ملکوں کی سلطنت ہے جس کے ہاتھوں میں، وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میرے بھائی، ہمیں اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم دنیا کی اطاعت کر دیں، ہمیں اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے بھیجا ہے، ہمیں اللہ نے برائیوں سے بچنے کے لیے بھیجا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، کون ایسا جس کا عزیز اور اقارب نہ مرے ہوں کوئی؟
اپنے کاندھے پہ قبرستان تک نہ رکھ کے آئے ہوں۔ قبرستان پہ جانے میں ہمیں یہ نصیحت ہونی چاہیے کہ ایک دن میرا جنازہ بھی اسی طریقے سے یہاں آئے گا، اور قبر کے اندر صرف اور صرف وہ عمل کام آئے گا، وہ عمل تو ہمارے دونوں ہی کام آئیں گے۔ ہم نے اچھے عمل کیے ہوں گے وہ بھی ہمارے کام آئیں گے، اور برے عمل کیے ہوں گے وہ بھی ہمارے کام آئیں گے۔ اچھے عمل ہمیں جنت تک پہنچا دیں گے، اور برے عمل ہمیں جہنم تک ٹھوا دیں گے۔ تو ہمارے عمل تو دونوں کام آئیں گے، لیکن ہمیں کیا معلوم کہ ہمارا اچھا عمل ایسا کون سا ہے جس سے قبر میں ہماری سختی آسان ہو جائے، قبر میں ہمیں آسانی مل جائے، قبر میں ہمیں عزت مل جائے۔ ایسے عمل پر جب ہمیں بھروسہ نہیں ہے تو پھر کیوں ہم عمل نہ کریں؟ کیوں ہم ایسے عمل نہ کریں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم الذی خلق سبع سماوات طباقا، اور اللہ رب العالمین تو یہ بھی فرماتا ہے جس طریقے سے اللہ نے تمام آسمانوں کو تہبتیں، ساتوں آسمانوں کو سبع سماوات تہبتیں بنا دیا ہے، اور اس کے اندر کوئی پھٹن نہیں ہے، کہیں بھی کتنی غور سے دیکھ لو جب کوئی پھٹن نہیں ہے۔ اتنا قدرت رکھنے والا کیا ہمارے عمل کو نہیں دیکھ رہا؟ وہ ہمارے کون سے عمل اللہ کی رضا کے لیے اور کون سے ہمارے غیر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں میں بہت سے گناہ تو ایسے اتنے جن کے ایک گناہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں وہ گناہ ہیں، ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اللہ رب العالمین نے اسے جہنم میں پھینکنے کا فیصلہ فرما دیتا اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا گناہ کیا ہے ہم نے۔ اور ایسی بھی نیکیاں ہیں جس سے ہمیں پتہ نہیں ہوتی یہ نیکیاں ہیں، اور اللہ رب العالمین ایسا خوش ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں جنت میں پہنچانے کا فیصلہ فرما دیتا ہے اللہ۔ اور گناہوں میں سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، بہت سے گناہ، شرک کا گناہ ہے، زنا کا گناہ ہے۔ یہ زنا کا گناہ تو ایسا گناہ ہے قیامت کے دن جو زانی ہوں گے، جو زنا کرنے والے ہوں گے، اگر وہ دنیا سے ایسے ہی چلے گئے تو قیامت کے دن ان کی شرم گاہیں ان کے ماتھے پہ لٹکی ہوئی ہوں گی اور ان سے پیپ اور لہو بہہ رہا ہو۔ ایسی گناہ ہیں یہ۔ ایسے ہی اپنے ماں باپوں سے تیز آواز میں بولنے والا جنت میں جا ہی نہیں سکتا، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ حاجی ہو، چاہے کتنی حج کرنے والا ہو۔ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر ماں باپ ہم سے کچھ کہہ رہے ہیں، اگر ہماری مرضی کے خلاف ہے، ہمیں کرنا پڑے گا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث میں ہے کہ اگر ماں باپ تم سے یہ کہیں کہ ساری دولت کو خرچ کر دو، تم کر دو۔ اگر تم سے یہ کہیں اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے دوری اختیار کی، جب اللہ کا حکم تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے گئے عرصے بعد، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کے گھر پہ پہنچے، دستک دی تو ان کی بیوی نکلی اور وہ پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ کہ وہ جو ہے شکار پہ گئے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ ان کے ابا ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ زندگی کا بسر کیسے چل رہا ہے، زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ کہا کہ بہت مفلسی میں زندگی گزر رہی ہے، کھانے کے لالے ہوتے ہیں، کبھی کھایا کبھی نہیں کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا جب اسماعیل آ جائیں تو ان سے کہہ دینا اپنی چوکھٹ بدل لو، اپنی چوکھٹ بدل لو۔ حالانکہ بہت زیادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان سے زیادہ محبت تھی اس بیوی سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جب انہوں نے کہا کہ آپ ایک بڑے میاں آئے تھے اور یہ کہہ کے گئے تھے کہ اپنی چوکھٹ بدل لو، کہا وہ بڑے میاں میرے ابا تھے اور چوکھٹ بدلنے کا مطلب اپنی بیوی بدل دو۔ یہ بیوی شکر گزار نہیں ہے، حالانکہ محبت بہت زیادہ تھی ان سے، انہیں طلاق دے دی، دوسری بیوی کی۔ پھر کئی سال کے بعد آپ گئے، پھر بھی اس وقت میں اتفاقاً وہ شکار پہ گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب ان سے پوچھا تمہارا گزر بسر کیسے ہے؟ کہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جب اسماعیل آ جائیں تو ان سے کہہ دینا کہ چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے نہ بدلیں اور اس کی قدر کریں اور میرا سلام کہہ دینا۔ تو انہوں نے جب ان سے کہا کہ ایسے ایسے کہا، ایک بڑے میاں تھے کہ میرے ابا تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ چوکھٹ یعنی بیوی بہت اچھی ہے تمہاری، سے نہ بدلیں۔ تو ماں باپوں کی نافرمانی کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو آخرت سے اپنے یقین کو ہٹائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔